بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے الحمدللہ سابقہ کلاس میں کون ہوں، خودی کیا ہے اور نفس کیا ہے کہ باب کی کچھ ریڈنگ کی تھی، ابھی آگے کرتے ہیں۔ چلیں ریڈنگ کو شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں ہماری ریڈنگ یہاں تک ہوئی تھی کہ پھر وہ کون ہے جو جسم کے ماوراء ہے۔ اب آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ آخر ہے کیا۔ آج سے قریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی کہ انڈرسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو ہر عضو کے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد کلوننگ کا میوٹیشن تک جا پہنچی ہے۔ جسم کو تا قیامت پر رہا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حوث کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے کمالات۔ حوث بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں: دیکھنا، سائنگ، سننا، سماعت، چکھنا، ٹیسٹ، سونگھنا، اسمیل، محسوس کرنا، ٹچ۔ یہ 5 ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس سے آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے اور سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چھونے کی محسوس کرنے کے لیے حس پورے وجود کے پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہے۔ یہاں حوث کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حوث کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے۔ ذہن کے بغیر حوث کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز ماحور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار انالسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حوث پر حکمران ہے۔ حوث باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حوث جسے ماننے کی پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے: جسم، حوث اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں۔ میں ان سب سے ماوراء ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میرے ذہن کی؟
ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیں نفس کے تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک ضرور کر دینا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔